بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے گھر میں 2 بہنوں اور 2 بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور گھر بھر کی لاڈلی تھی اور خاندان بھر میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ اسی لیے ابھی 17 سال کی تھی کہ میرے رشتے آنے شروع ہو گئے اور پھر اماں ابا نے اتنی چھوٹی عمر میں ایک خوشحال گھرانے میں میری شادی کر دی۔ میرے شوہر ایک بزنس مین تھے، جس کی وجہ سے وہ سارا دن گھر سے باہر رہتے اور شام کے بعد لوٹتے تھے۔ تھکے ہوئے آتے تھے، تھوڑا سا وقت مجھ کو دے پاتے اور پھر تھکن کی وجہ سے گہری نیند سو جاتے تھے۔ یہی ان کا معمول تھا۔ کاروباری مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے وہ مجھ کو زیادہ وقت نہ دے پاتے تھے، تاہم مجھ کو ان کی اس روٹین سے کافی الجھن ہوتی تھی اور میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ کامران مجھ سے عمر میں 15 سال بڑے تھے۔ یہ عمر کا مسئلہ ہی تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ میری عمر ایسی تھی کہ مجھ کو ایک شوہر سے زیادہ دوست کی ضرورت تھی، لیکن والدین نے رخصت کرتے وقت نصیحت کر دی تھی کہ جیسا بھی وقت پڑے تحمل سے گزارنا اور مڑ کر میکے کی طرف مت دیکھنا، ورنہ گھر آباد نہ رکھ سکو گی، اور کبھی شوہر کا شکوہ ہم سے آ کر نہیں کرنا، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ اس نصیحت کو میں نے دل پر رکھ لیا اور اپنا جی مار کر سسرال میں وقت کاٹنے لگی۔ اگرچہ مجھ کو میرے شوہر نے تمام آسائشیں دی ہوئی تھیں اور سسرال میں کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن اکیلا پن مجھ کو بے قرار رکھتا تھا۔ جب تک ساس زندہ رہیں گھر میں دل لگانے کی صحیح کرتی رہی، کیونکہ وہ ماں جیسی تھی اور بہت شفیق ہستی تھیں۔ میری شادی کے 4 سال بعد جب کہ میں 2 بچوں کی ماں ہو گئی تھی، میری ساس کچھ عرصہ بیمار رہ کر فوت ہو گئیں۔ مجھے اپنی ساس کی وفات کا بہت صدمہ تھا کہ میرا اور بچوں کا وہی خیال رکھتی تھی۔ کامران تو سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے۔ میرے جیٹھ شادی شدہ تھے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہتے تھے۔ اگرچہ کامران کے ساتھ ان کا کاروبار مشترکہ تھا۔ میرے جیٹھ کا نام عمران تھا اور ان کے 5 بچے تھے۔ جٹھانی اور بچے کبھی کبھی ہم سے ملنے آ جاتے تھے۔ یہ سب اچھے تھے اور میرا کافی خیال رکھتے تھے۔ میرے والدین کا خیال تھا کہ اگر بیٹی کو بسانا ہے تو داماد کے گھر کم ہی جانا چاہیے اور اس کو بھی میکے میں زیادہ نہیں بلانا چاہیے۔ بس وہ اسی سوچ پر کاربند تھے۔ بہت کم میرے گھر آتے اور مجھ کو بھی اپنے گھر زیادہ نہ بلاتے۔ کہتے تھے کہ اپنے گھر رہو، کیونکہ بیٹیاں اپنے گھر اچھی لگتی ہیں۔ شادی سے پہلے والدین نے کافی پابندیاں لگائی تھیں۔ میں نے صرف میٹرک کیا اور پھر انہوں نے گھر بٹھا لیا۔ اس کے بعد گھر سے بھی اکیلے باہر جانے نہیں دیا، لہٰذا شادی سے پہلے میں نے کسی سے وابستہ ہونے کی کوشش کی اور نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں جھانکنے کی اجازت دی۔ وقت گزرتا رہا، شادی کو 11 برس گزر گئے۔ اس دوران میں 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب تنہائی کیسی، 4 بچوں نے اتنا مصروف کر دیا کہ سر کو جانے کی بھی فرصت نہ رہی۔ ایک نوکرانی جو لاوارث عورت تھی دن رات میرے پاس رہتی تھی، اس کا نام شمیم تھا۔ میں اس کے سہارے وقت گزار رہی تھی کہ وہ میرے لیے بہت معاون و مددگار ثابت ہوتی تھی۔ اب میں نے اپنی زندگی اور حالات سے پوری طرح سمجھوتا کر لیا اور سوچ لیا کہ ہر عورت کی شادی شدہ زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس میں رومانس کم اور حقیقتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ شوہر کمانے چلا جاتا ہے، بیوی سارا دن بچوں کی پرورش اور گھر سنبھالنے میں مگن ہو جاتی ہے، اور کماؤ شوہر سے شکوہ کیسا، وہ تو محنت ہی اپنی بیوی اور بچوں کی خاطر کرتا ہے۔ اب میں اپنی زندگی سے مطمئن تھی۔ بچے اسکول جانے لگے تو تھوڑا سا فارغ وقت ملنے لگا۔ اس وقت میں ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتی تھی اور جب وہ اسکول سے آ جاتے پھر ان کے ہنگامے کھو جاتی۔ رات گئے شوہر آتے، تھوڑی دیر بات چیت کرتے، کھانا کھاتے اور پھر وہ بھی گھوڑے بیچ کر سو جاتے۔ چھٹی کے دن البتہ وہ بچوں کو گھمانے ضرور لے جاتے تھے۔ کبھی میں ساتھ جاتی اور کبھی نہ جاتی، کیونکہ میں گھر پر رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ مجھ کو گھر پر رہنا اچھا لگتا تھا۔ جیٹھ کے گھر بھی کئی ماہ بعد ہی کبھی کبھار جا پاتی تھی، وہ بھی ان لوگوں کے اصرار پر جب وہ کھانا وغیرہ پر بلاتے۔ خدا کی مرضی کہ کامران کی زندگی کم تھی۔ ابھی ہماری شادی کو صرف 12 سال ہی گزرے تھے کہ وہ بیمار ہو گئے۔ زیادہ محنت کی وجہ سے ان کو ہائی بلڈ پریشر ہوا اور پھر ایک روز اچانک ہی دل کا دورہ پڑنے سے وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات میرے لیے کڑا امتحان تھی، لیکن اب اس آزمائش سے گزرنا میری مجبوری تھی۔ بچوں کو پالنا تھا، ان کو میری ضرورت تھی۔ شکر ہے ہمارا ذاتی مکان تھا، ورنہ 4 بچوں کے ساتھ اور کہیں نہ جا سکتی تھی، میکے میں اور نہ سسرال میں۔ جیٹھ صاحب نے کہا بھی کہ اکیلی کیسے رہو گی، ہمارا بنگلہ کافی بڑا ہے، اس کے اوپر والے پورشن میں آ جاؤ، مگر میں نے منع کر دیا کہ بھائی صاحب اپنے گھر میں بچے زیادہ خوش رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جیسی تمہاری مرضی۔ بہرحال انہوں نے ہر ماہ میرا اور بچوں کا خرچہ باندھ دیا اور پہلی تاریخ کو باقاعدگی سے خرچہ دیتے تھے، جس سے میری معمول کے اخراجات اسی طرح پورے ہونے لگے جس طرح شوہر کی زندگی میں ہوتے تھے۔ ابا اور امی، کبھی بہن بھائی شروع میں ہر ہفتے، پھر 15 دن اور کبھی 1 ماہ بعد آ کر 1 آدھ دن رہ جاتے، تاکہ مجھ کو بیوگی میں کسم پرسی کا احساس نہ ہو۔ میں بھی بہت
سنبھال کر بیوگی کے کٹھن دن گزارنے لگی۔ میری عمر ان دنوں 26 برس بمشکل ہوگی۔ قدرت کی شان کے جہاں بہت سو کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، میں نے یہ دن بہت عزت سے گزارے، کسی موڑ پر بھی اپنی راہ سے بے راہ نہ ہوئی۔ شادی سے پہلے کسی کو نہ چاہا اور نہ شادی کے بعد سسرال کی عزت اور شوہر کی عزت ہی میری سب کچھ تھی۔ شوہر کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے گناہ تھا۔ کامران اچھے انسان تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن ان کی اچانک وفات نے میرا سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی مارکیٹ تھی اور میں اکثر سودا وہاں سے منگواتی تھی۔ ایک روز شمیم بیمار تھی تو مجبوراً مجھے گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا اور میں ایک قریبی اسٹور پر سودا سلف لینے چلی گئی۔ جب میں سودا لے چکی تو اسٹور کا مالک کہنے لگا، سائمہ، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آپ کے والد صاحب کے کزن عابد کا بیٹا راحل ہوں۔ تب پہلی بار میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور پہچان گئی۔ شادی سے پہلے ایک دو بار وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ بہت خوبرو انسان تھے۔ وہ شادی شدہ اور بال بچے دار آدمی تھے، خاصے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے مجھ کو اہمیت دی، مگر میں نے ان کو درخور اعتنا نہ سمجھا۔ میرے پاس کسی کے بارے میں غور کرنے کی فرصت نہ تھی۔ اب کبھی کبھی میں ان کے اسٹور پر جاتی جب بچوں نے کچھ خریدنا ہوتا۔ مجھ کو راحل کی ایک عادت پسند تھی کہ کبھی کوئی فضول بات منہ سے نہ نکالی۔ وہ خوبصورت اور اسمارٹ تھے، مگر نہایت تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرتے تھے۔ میرے دل میں راحل کے لیے احترام تھا، اس کے سوا اور قسم کے جذبات نہیں تھے۔ بس ایک اچھے انسان اور رشتہ دار ہونے کے طور پر ان کی عزت کرتی تھی۔ ایک دن میرے گھر پر میری بہن اور ان کے بچے آ گئے۔ میں نے شمیم کو اسٹور پر بھیجا، خاطر مدارات کی چیزیں خریدنی تھیں۔ راحل نے تمام اشیاء دے دیں مگر پیسے نہ لیے۔ جب مہمان چلے گئے، میں خود اسٹور پر گئی اور ان کو رقم دینے لگی تو اصرار کے باوجود نہیں لی اور کہا کہ تمہارے مہمان میرے مہمان ہیں اور آئندہ آپ اسٹور پر خود مت آیا کریں، یہاں ایرے غیرے لوگ ہوتے ہیں، ملازمہ کو بھیجا کریں۔ مجھ کو ان کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ میں نے کہا، کسی دن آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے یہاں آئیے اور اگر کبھی اسٹور پر کچھ مطلوب ہو تو کہلوا دیجیے گا، مثلاً چائے وغیرہ، تو میں بھجوا دوں گی۔ ملازمہ کے ہمراہ اکثر بچے جاتے تو راحل کا رویہ ان کے ساتھ بے حد دوستانہ ہوتا تھا۔ ایک روز بچوں کے اصرار پر وہ گھر کے دروازے تک آ گئے تو میں نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھے رہے اور میں نے ملازمہ کے ہاتھ چائے وغیرہ بھجوائی۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ اب یہ اکثر ہونے لگا۔ بچے ان کو مجبور کرتے، انکل ہمارے ساتھ گھر چلیے۔ وہ ہفتہ 10 دن بعد کسی شام کو اسٹور بند کر کے آ جاتے اور میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر انڈور گیم کھیلتے اور چلے جاتے۔ 2-4 بار میں نے کھانا بھی بنایا۔ وہ میرے بچوں کے ساتھ رات کا کھانا کھا کر گئے، لیکن میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر نہ کھایا اور نہ وہاں بیٹھی جہاں انہیں بٹھایا تھا۔ ایک روز انہوں نے فون کر کے شکوہ کیا کہ میں آپ کے گھر آتا ہوں اور آپ اس کمرے میں نہیں آتی۔ کیا گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا رویہ صحیح ہے؟ میں نے کہا، آپ کی دوستی بچوں کے ساتھ ہے، اس لیے آتے ہیں۔ وہ بولے، کیا آپ کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی؟ میں نے جواب دیا، یہ سب وقتی جذبات ہیں، ہماری منزلیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ میں ایک بچوں والی بیوہ ہوں اور آپ کی ایک شادی شدہ بچوں والے آدمی ہیں۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، اسی لیے میرے گھر آ گئے تو میں نے نہیں روکا۔ بس یہ رشتہ داری کافی ہے، لیکن دوستی کی ہمارا نہ مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ ہمارا معاشرہ۔ میری باتیں سن کر راحل خاموش ہو گئے۔ شعوری طور پر اگرچہ میں یہ سب صحیح سمجھ رہی تھی، مگر اس کی محبت، دوڑ دھوپ، بچوں کے ساتھ اس کا دوستانہ رویہ اور میرے بڑوں کی خدمت و عزت، محبت بھری باتیں، یہ سب کچھ آہستہ آہستہ میرے دل و دماغ پر اثر انداز ہو رہی تھیں۔ جانے کب پھر میرا دل موم ہو گیا۔ وہ دل کہ جس نے کبھی کسی کے لیے دروازے نہ کھولے تھے، اس نے نہ صرف میرے اس کزن کے دروا کیے بلکہ رہنے کی جگہ دینے کو بےتاب ہوا۔ اب یہ حال تھا کہ اس سے بات نہ ہوتی تو دل کسی کام میں نہ لگتا اور یہ مرض 2 طرفہ ہوا۔ اب وہ جب رات دکان بند کرتے اور گھر واپس لوٹ جانے سے پہلے ہمارے گھر کا چکر ضرور لگاتے، خیر خیریت دریافت کرتے اور اکثر بچوں کے ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر کیرم وغیرہ کھیلتے۔ میں بھی گھر میں کچھ اچھا بنا لیتی تو ان کو اسٹور پر ضرور بھجواتی۔ ایک روز شام کو راحل آئے۔ وہ بیٹھک میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے کہ میرے ابا آ گئے۔ وہ بھی وہاں بیٹھ گئے۔ میں نے ملازمہ کے ہاتھ چائے بھجوا دی۔ تھوڑی دیر ابا سے بات چیت کرتے رہے، پھر راحل چلے گئے۔ راحل کے جانے کے بعد ابا نے مجھ سے پوچھا کہ راحل یہاں کیوں آیا تھا؟ میں نے بتایا، بچے دکان سے سودا لینے جاتے ہیں تو انہوں نے اصرار کیا اور ان کے لیے وہ آ گئے تھے۔ ابا نے کہا، دیکھو بیٹی، تمہارا شوہر فوت ہو گیا ہے اور تم اکیلی رہتی ہو، تمہیں کچھ منگوانا ہو تو مجھے کہا کرو، مگر راحل یہاں نہ آئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے جی ابا کہہ کر سر جھکا لیا۔ کچھ دنوں بعد امی اور بہنیں آئیں، تب بھی راحل شام کو آئے تو انہوں نے بھی محسوس کیا کہ کچھ غلط ضرور ہے۔ پھر وہ جلد آنے لگے، یوں لگتا تھا جیسے کہ وہ خفیہ طور پر میری نگرانی کر رہی ہیں۔ ایک دن چھوٹی بہن پوچھنے لگی، باجی
یہ راحیل بھائی آپ کے گھر کیوں آتے ہیں؟ میں نے سوچا کہ پہلے ابا اور اب بہن نے برا منایا ہے، اس لیے اب راحیل کو منع کر دوں گی کہ نہ آیا کرے، لیکن جب وہ آئے تو میں منع نہ کر سکی۔ سوچا میں اب بچی تو نہیں ہوں، سمجھدار ہوں اور عمر بھی پختہ ہو گئی ہے۔ یہ کزن رشتہ دار ہے، قریب دکان ہے، میرا حال احوال معلوم کرنے آ جاتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ خیر انہوں نے بھی غالباً میری ذہنی کشمکش کو سمجھ لیا۔ وہ کچھ روز نہیں آئے تو ان کی غیر حاضری کو میں نے محسوس کیا۔ بار بار نگاہیں شام کے بعد گھڑی پر جاتی تھیں۔ بچے الگ کہتے تھے انکل نہیں آئے، انکل کیوں نہیں آتے؟ آخر بڑا بیٹا خود اسٹور پر چلا گیا اور پوچھا انکل آپ کیوں نہیں آتے؟ ہم بہت بور ہوتے ہیں۔ یوں چند دن کی غیر حاضری کے بعد وہ آئے تو بے اختیار میں نے بھی پوچھا اتنے دن آپ کہاں غائب رہے؟ میرے ان الفاظ نے میرے دل کا حال کھول دیا، بلکہ جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آج میں بھی ان کے ساتھ اسی کمرے میں بیٹھ گئی، حالانکہ پہلے صرف بچے بیٹھتے تھے۔ وہ بیوی کی شکایت کرنے لگے، کہا جی نہیں چاہتا اس پھوہڑ عورت کے طرف جاؤں جو گھر کو صاف نہیں رکھتی۔ ادھر تم خود صاف ستھری ہو، گھر اور بچے بھی صاف ستھرے رکھتی ہو تو تمہارے گھر میں قدم رکھتے ہی سکون کا احساس ہوتا ہے۔ واقعی جس گھر میں سلیقہ مند عورت ہو وہ گھر کسی جنت سے کم نہیں۔ تمہارا گھر پھولوں سے بھرا اور خوشبو سے مہک رہا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی خوشبو کی مہک تو گھر کی مالکن ہوتی ہے۔ راحیل نے میرے بچوں سے دوستی کر رکھی تھی۔ وہ آتے تو بچے خوش ہوتے، خوشی سے شور مچا کر ان کو ویلکم کرتے۔ بچوں کو راحیل کے آنے کا شدت سے انتظار رہتا تھا، بلکہ یوں کہو کہ ان کو دیکھ کر بچے خوشی سے آسمان سر پر اٹھا لیتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ مجھ تک رسائی کے لیے وہ زینہ بزینہ قدم بقدم آگے بڑھ رہے تھے۔ راحیل نے میرے بچوں کو باپ سے زیادہ وقت اور توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ وہ میرے بچوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ عید کے دن وہ مٹھائی دینے آئے تو بچوں کو پوچھا۔ میں نے بتایا ان کے تایا ان کو اپنے گھر لے گئے ہیں۔ میں اکیلی تھی، چائے بنا کر لائی تو مجھ کو ہاتھ پکڑ کر زبردستی بٹھا لیا۔ میں مجبوراً بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کہا کیا اپنا گھر نہیں دکھاؤ گی؟ عید کی وجہ سے میں نے خصوصی طور پر گھر کو صاف ستھرا کیا تھا، لہٰذا ان کو اپنا گھر دکھانے لگی۔ پہلے تو صرف ایک کمرے تک ہی ان کا آنا محدود تھا اور گھر دکھانا میری غلطی تھی۔ میں یہی سمجھتی تھی کہ ہمارا پاکیزہ تعلق ہے تو کس بات کا ڈر ہے۔ کہنے لگے تمہارے گھر کا نقشہ بہت عمدہ ہے، میں بھی اپنا ایسا ہی بنواؤں گا۔ میں آگے آگے چل رہی تھی اور وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ میرے گھر کی سجاوٹ کی تعریف ہر کمرے کی میں رک کر رہے تھے۔ میرے کمرے میں پہنچ کر کہا یہ تو بہت خوبصورت ہے، جی چاہتا ہے آج میں اس کمرے کا مہمان بن جاؤں۔ میں خاموش رہی۔ اچانک نظر اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چاہت کی چمک نظر آئی۔ بولے کاش میری بیوی بھی تمہاری طرح سلیقہ مند ہوتی، جیسا کمرہ ویسی ہی گھر کی مالکہ۔ اس دن میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ اس کی وجہ راحیل کی وہ توجہ تھی جو میرے شوہر نے اپنی زندگی میں بھی مجھے اور بچوں کو نہ دی تھی۔ وہ عزت وقار کے ساتھ زندگی سنبھال کر رکھتا تھا۔ وہ آج جذبات کی نظر ہو رہا تھا۔ ایسا دن میری زندگی میں آ جائے گا اس بارے میں تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آج میں اپنے گھر، اس کے در و دیوار سے بھی شرمندہ ہو رہی تھی۔ راحیل اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، مگر میں نے تہیہ کر لیا کہ اب ان کے قدم دوبارہ میرے گھر میں نہیں آئیں گے۔ میں اپنے گھر گیٹ کو تالا لگا دوں گی اور بچوں کو بھی ان کے اسٹور پر جانے نہ دوں گی۔ اگلے روز وہ دوپہر کو آ گئے۔ بچے اسکول میں تھے۔ میں نے کہا کہ اس وقت کیوں آئے ہو؟ بچے تو گھر پر نہیں ہیں۔ کہا تم تو ہو۔ تب میں نے ہمت کر کے کہہ دیا راحیل میں بیوہ ہوں، اکیلی رہتی ہوں، اس وقت نہ آیا کرو ورنہ محلے والے مجھے جینے نہ دیں گے۔ پلیز کچھ تو میری عزت و ناموس کا خیال کرو۔ تبھی وہ جذباتی ہو گئے، عاجز بن کر معذرت کرنے لگے اور باؤں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگے، تسلی دینے لگے کہ تم اب میری زندگی کا حصہ ہو۔ اس روز انہوں نے مجھ کو اپنانے کا عندیہ دیا کہ مجھ سے نکاح ثانی کر لو اور یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تم جوان ہو اور تم کو تمہارے بچوں کو سہارے کی ضرورت ہے۔ اور کہنے لگے میں اپنے بچوں کو اچھا کھلاتا ہوں، بیوی کو لاکھ روپیہ خرچہ دیتا ہوں، لیکن میری بیوی پھر بھی بد زبان اور پھوہڑ ہے اور بچوں کو بدتمیز اور نکما بنا رہی ہے۔ تم میری زندگی میں آ جاؤ گی تو میری زندگی سنور جائے گی۔ یقین جانو کہ تمہاری چاہت نے مجھے بے اختیار بنا دیا ہے اور اب میں صرف تمہاری ہی خواب دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری اور میری زندگی روشنی اور اندھیرے کی مانند ہے۔ ایک طرف تمہارے بچے جو باشعور، تعلیم حاصل کرنے والے، با اخلاق، اور دوسری طرف میرے بچے بگڑے ہوئے، پڑھنے سے جی چرانے والے، کام چور۔ یہ سب میری بیوی کی غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ پھر سوچو کہ آدمی کو کہاں سکون ملتا ہے۔ میں نے جواباً کہا راحیل تم صرف خواب ہی دیکھتے رہو، کیونکہ 4 بچوں کی بیوہ کا 4 بچوں والے شادی شدہ شخص سے نکاح ثانی ممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں ممکن نہیں؟ تمہارے بچوں کو میں نے محبت دی، ان سے دوستی رکھی، اتنی توجہ اور پیار دیا ہے کہ ان کے والد نے بھی کبھی نہ دیا ہوگا۔ یہ تمہارے بچے نہیں بلکہ میرے بچے ہیں، مجھ سے زیادہ مانوس ہیں۔ تم صرف ہاں کرو،
یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے، تم کو اپنانے سے میرا خاندان وسیع ہو جائے گا، 4 تمہارے بچے اور 4 میرے، 8 ہو جائیں گے، اور تمہاری بیوی کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا اس کو سنبھالنا تمہارا کام ہے، کیونکہ تم اس سے زیادہ سمجھدار ہو، جبکہ میری بیوی کم عقل، بدھو اور موٹی عورت ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا، اور یہ معاشرہ، خاندان، ان کو سنبھالنا اور سمجھانا میرا کام ہے، تو میرے گھر کا انتظام اور ڈسپلن سنبھالنا اور گھر سے باہر کے امور میں خود سنبھال لوں گا، یہ میری ذمہ داری ہوگی۔ میں نے سمجھایا، راحل، میرا بڑا بیٹا اب کافی سمجھدار ہو چکا ہے، وہ اکثر اپنے تایا کے ساتھ جاتا ہے اور اس کو خبر ہے کہ اس کے باپ کے عزیز کون ہیں۔ یہ لوگ مجھے اور تمہیں معاف نہیں کریں گے، میرے بچوں کو خلاف کر کے ان کو مجھ سے چھین لیں گے، اور میں تو جی ہی اپنے بچوں کے لیے رہی ہوں۔ خدا کے لیے جذبات میں نہ بہو، ورنہ ڈوب جاؤ گے۔ میری اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی جئیں، اپنے بچوں کے لیے اور خاندان کے لیے، اور تم بھی جیو اور آگ سے نہ کھلو، ورنہ خود بھی جلو گے اور مجھے بھی جلا دو گے۔ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے خدا حافظ۔ اب وہ موڑ آ گیا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے تم کو خدا حافظ کہہ دوں، اس میں میری عافیت ہے۔ راحل چلا گیا اور میں نے دروازہ بند کر کے گیٹ کو اس کے سامنے تالا لگا دیا۔ اس کے بعد اس کا فون آیا، میں نے نہیں اٹھایا، بچوں کو اسٹور پر جانے سے روک دیا اور کچھ دن کے لیے جیٹ کے گھر رہنے چلی گئی، کیونکہ بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ یوں ایک انجانی آگ میں گرنے سے میں بال بچ گئی کہ میں بیوہ ضرور تھی اور نکاح ثانی کا حق بھی رکھتی تھی، مگر کسی دوسری عورت کا گھر برباد کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہ تھا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔